میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گوشت حرام سے پلے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کا بندوبست کریں، جس طرح ڈھونڈ کے لاتے ہو نا بچوں کے لیے اچھا گوشت، ڈھونڈ کے لاتے ہو نا بچوں کے لیے وہ غذا جس میں ملاوٹ نہ ہو، ڈھونڈ کے لاتے ہو نا بچوں کے لیے وہ والا کھانا جو غیر معیاری نہ ہو، معیاری ہو، ڈھونڈ کے لاتے ہو نا خالص چیزیں اپنے بچوں کے لیے، اسی طرح ان کے لیے طیب اور طاہر رزق بھی لے کے آؤ تاکہ ان کے اندر روحانیت پیدا ہو، تاکہ تقوی کی روشنی دوڑے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، ایک کھجور بچپنا تھا، اٹھا کے منہ میں رکھ لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈال کے نکال دی، فرمایا پتر میری اولاد کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ انگلی ڈال کے حضور نے نکال دی، ہمیں یہ سبق دیا کہ تمہاری اولادوں کے قریب صرف وہ رزق جانا چاہیے جنہیں رب رسول نے ان کے لیے جائز رکھا ہے۔ اگر گلے میں انگلی ڈال کر بھی تمہیں وہ لقمے نکالنے پڑے تو نکال دینا، یہ طریقہ تمہارے لیے تمہارے نبی نے رکھا ہے، ان کے قریب حرام نہ جانے دینا، ورنہ ہم ڈھونڈتے پھریں گے دوستو، ہم ڈھونڈتے پھریں گے، چیزیں کہیں کی کہیں پہنچ جائیں گی۔ خدا را ان کا قصور کیا ہے نونہالوں کا؟ یہ تو ہماری گود میں پلتے ہیں، کیوں ہم انہیں وہ والا مال لا کے دیتے ہیں جو ان کے لیے جائز نہیں؟ کیوں ایسی چیزیں انہیں فراہم کرتے ہیں کہ ان بیچارے بھولوں کو پتہ ہی نہیں ابا کیا کچھ لے آیا؟ طیب، حلال، پاکیزہ، صاف ستھرا، معیاری ان کے لیے غذا کا بندوبست کریں۔ اور ان کے لیے ایک بات اور آپ کو آخر میں عرض کرنی ہے، یہ آپ نے نا میری منت سمجھنی ہے۔ اس طرح بچوں کو نسخے بتاتے ہیں نا کمائی کرنے کے، اس طرح انہیں ہنٹس دیتے ہیں نا دنیا میں چھا جانے کے، اس طرح آپ اپنے بچوں کو وظیفے بتائیں، انہیں اذکار کی فضیلت والد صاحب بتائیں۔ کیوں؟ کہ یہ میرے نبی پاک کا طریقہ ہے صلی اللہ تعالی۔ دیکھو نا حضور کے دروازے سے سب کو سب کچھ ملتا ہے نا، اور صحابہ کہتے ہیں جو چیز نہیں سنی نا کبھی وہ لفظ نہیں ہے، یہ لا نہیں ہے، یہ سنا ہی نہیں کبھی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نا سحری کے وقت سیدہ فاطمہ آرام فرماتی، سحری کے وقت، تو حضور نے ہماری تعلیم کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے بیٹی کو پاؤں سے پکڑ کر اٹھایا، فرمایا فاطمہ اٹھو، یہ تو رب سے رزق مانگنے کا وقت ہے، اٹھو، طلوع فجر سے طلوع صادق تک اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کرتا ہے، اٹھو مصلے کو آباد کرو۔ شاید یہی وہ سبق تھا کہ امام حسن کہتے ہیں پھر میں نے اپنی ماں کو ساری رات ہی مصلے پہ دیکھا، سارا دن ہی دعائیں مانگتے دیکھا۔ او دیکھو میرے دوستو، حضور کے دروازے سے سب کو سب کچھ ملتا ہے، پر جب سیدہ فاطمہ نے کہا تھا نا یا رسول اللہ غلام مل جائے، تو کریم رسول نے بیٹی کو وظیفہ دیا۔ چلو حضور کی سنت سمجھ کے ابا جی ایک ایک وظیفہ بتائیں نا اپنی اپنی بیٹیوں کو، بتائیں گے انشاءاللہ؟ چلو ایک ایک وظیفہ بتائیں نا بیٹوں اور بیٹیوں کو، اور کہیں کہ یہ میں بھی پڑھتا ہوں، بڑی برکت والا ہے پتر تو بھی پڑھا کر، یہ وظیفہ بتائیں گود میں بٹھا کے۔ میں نے کہا ہم ہنٹس دیتے ہیں مال کمانے کے، یہ بھی تو دو نا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا پتر غلام تو میں مدینے کے غریبوں پر تقسیم کروں گا، لیکن تجھے ایک وظیفہ دیتا ہوں، 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر۔ جب بھی یہ وظیفہ ختم ہوگا رب غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس تسبیح کا نام ہی تسبیح فاطمہ ہے، اور شان یہ ہے کہ فرمایا اگر کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو ہر نماز کے بعد یہ پڑھے اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تھوڑا کسی وقت بیٹھ نہ جائیں بچوں کو لے کے گھر کے اندر کہ پتر آؤ نا آج درود شریف پڑھیں۔ صبح نا کبھی کبھی بڑا یاد آتا ہے، میری دادی اماں تخت پوش پہ بیٹھتی تھیں، وہ نماز پڑھ کے پھر سب کو جگاتی تھی، اٹھو، اور دونوں لفظ کہتی تھی، اٹھو سبق پڑھو تے نماز پڑھو۔ نماز اور سبق اس سے مراد ہے نماز پڑھ لو اور پھر قرآن پاک۔ یہ 2-4 دن کریں نا ہم سارے اپنے اپنے گھر میں،
کہ آؤ بھی بچوں سارے پہلے نماز پڑھیں پھر سارے قرآن شریف کھولیں، تھوڑی دیر یہ کھولو نا، امید ہے رب کے فرشتے رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ تو بچوں کی روحانی، اخلاقی، عملی، دینی تربیت پر ہم نے توجہ دینی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا کرے۔